السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولی دافع اہل رفض و خروج، اولی دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، حضرت مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، تاجدار حل عطا، مولا المسلمین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پر میں اور آپ سنی اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے اس اجتماع میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے حوالے سے میں گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ آج کے اس اجتماع میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ایسے عظیم کارنامے پر گفتگو کروں گا جس کی وجہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سینہ سپر ہو کر کے اسلام پر اٹھنے والے ہر حملے کو اپنی ذات اور اپنے وجود کی وجہ سے دور کیا، اور اسلام کو آئندہ نسلوں کے لیے جیسا تھا ویسا محفوظ رکھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ گفتگو عرض کرنے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو آپ سماعت کر لیں۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر الفاروق، عثمان ذو النورین اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت کو اپنے کئی فرامین میں واضح اشاروں کے ذریعہ بتا دیا تھا۔ کبھی کسی سائل نے حضور سے آ کر کے پوچھا کہ حضور آپ نے جو اونٹنی مجھ سے خریدی ہے اس کی قیمت اگر آپ نہیں ہوں گے تو کون دے گا؟ اور پھر حضور چاروں خلفاء کی ترتیب بتاتے رہے کہ اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر سے لینا۔ پھر وہ اس نے آ کر پوچھا حضور ابو بکر نہ ملے، کہا عمر سے لینا، کہا عمر نہ ہو، کہا عثمان سے لینا، کہا عثمان نہ ہو تو سرکار نے فرمایا پھر اسی سے لے لینا جو تجھے پوچھنے کے لیے بھیج رہا ہے، یعنی مولا علی سے لے لینا۔ مسجد کی بنیاد رکھی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اینٹ رکھنے کے بعد کہا اس اینٹ کے ساتھ ابو بکر اینٹ رکھیں گے۔ پھر دوسرے اینٹیں لے کر آئے، کہا ٹھہر جاؤ، اس کے بعد عمر رکھیں گے، پھر کہا اس میں عثمان رکھیں گے، پھر کہا یہاں علی رکھیں گے۔
یوں سینکڑوں فرامین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے آپ کو ملیں گے جن میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں خلفاء کی ترتیب خلافت کو واضح اشاروں کے ذریعہ امت کے سامنے پیش کر دیا، اور جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں کی ترتیب خلافت کو اپنے پیغامات اور ارشادات کے اشاروں کے ذریعہ بتا دیا، تو پھر سرکار نے ان چاروں کے زمانے میں اٹھنے والے فتنوں کے جواب کے لیے بھی ان چاروں کو ویسا ہی تیار فرمایا کہ جس کے دور میں جو فتنہ اٹھنے والا تھا، پھر ان کو اسی کے لیے سرکار نے اسپیشلسٹ بنایا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں ان کو اس کے اعتبار سے تربیت دی سرکار نے، حضرت عمر کے دور میں ان کو اس اعتبار سے سرکار نے تربیت دی، عثمان ذی النورین کے بارے میں ان کے زمانے میں جو فتنے اٹھنے والے تھے ان کو اس اعتبار سے تربیت دی۔ اگر میں صرف ان کے ایک ایک لفظ پر گفتگو کروں تو ایک ایک مکمل گفتگو کی ضرورت ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں کیا فتنے اٹھے اور سرکار نے کیا تربیت کی، مگر چونکہ آج یوم شہادت مولا علی ہیں تو ہم مولا علی ہی پر گفتگو کریں گے کہ مولا علی کے دور خلافت میں کیا ہونے والا تھا اور سرکار نے اسی اعتبار سے مولا علی کی تربیت کیسے فرمائی۔ تو اس کو آپ ذہن نشی کر لیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں خلفاء کے لیے دعائیں کی اور سب کے لیے ابو بکر پر اللہ رحم فرمائے کہ ابو بکر نے مجھے ہجرت کی رات ساتھ دے کر مدینہ پہنچایا اور اپنی بیٹی عائشہ کا مجھ سے نکاح کیا۔ اسی طرح حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں، اور حضرت مولا علی کی باری آئی تو سرکار نے ان کے کسی وصف کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے مولا علی کے لیے دعائیہ کلمات ذکر کرتے ہوئے فرمایا رحم اللہ علی اللہم ادر الحق معہ حیث دارا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علی پر رحم فرمائیں، اے اللہ حق کو اسی طرف کر دے جس طرف علی موجود ہو، حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف علی ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کو علی کے ساتھ ہونے کی دعا کی، اور آپ جانتے ہیں اللہ کا ہر نبی مستجاب الدعوات ہے، اور یہ تو جانے دعا ہے، یہ تو جانے استجابت ہیں۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار کی دعا بالیقین قبول ہوئی۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے۔ تو دیکھو سرکار دعا بھی کر رہے ہیں اور اس دعا کے اثر کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر علی ہو، اور سرکار فرماتے ہیں جدھر علی ہیں ادھر قرآن ہے، اور جدھر قرآن ہے ادھر علی ہے، اور زندگی کے کسی لمحے وہ دونوں جدا ہوں گے ہی نہیں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو قرآن اور علی ساتھ ساتھ آئیں گے۔ آپ دیکھیے اب جب قرآن کے ساتھ مولا علی ہو اور قرآن مولا علی کے ساتھ ہو، حق مولا علی کے ساتھ ہو اور مولا علی حق کے ساتھ ہو، جب حق اور قرآن کا مولا علی کے ساتھ اتنا گہرا ربط اور تعلق ہے
تو سرکار نے فرمایا لا یحبک علی الا مومن، علی تجھ سے مومن ہی پیار کرے گا، ولا یبغضک الا منافق، علی تجھ سے بغض منافق ہی رکھے گا۔ مولا علی کی ذات ایک کسوٹی ہے، مولا علی کی ذات ایک میزان ہے، مولا علی کی ذات ایک معیار ہے کہ مولا علی کا پیار یہ بندے کے اپنے حق پر ہونے کی علامت ہے، اور مولا علی سے بغض رکھنے والا یہ منافق ہیں۔ ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے دوسرے مقام پر دعا کرتے ہوئے مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، وعادی من عاداہ، اور اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، وانصر من نصرہ، اے اللہ جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، وخذل من خذلہ، اے اللہ جو علی کے ساتھ مدد نہ کرے تو اس کی مدد نہ کر۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے مختلف مقامات پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشادات فرمائے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ میں یہ حدیثیں پڑھ کر پھر خلاصہ عرض کروں گا تب بات سمجھ میں آئے گی کہ میں یہ حدیثیں پڑھ کیوں رہا ہوں۔ من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ایک مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام نے کچھ علاقوں میں نافرمانی اور شرکشی ہو رہی تھی تو وہاں کسی صحابی کو بھیجنا چاہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کا تقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي يَنْفُذُ فِيهِمْ أَمْرِي، سرکار نے فرمایا میں ان کی طرف ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو میری جان کی طرح ہے، کا نفسی جو میری جان کی طرح ہیں، ینفذ فیہم امری، اور وہ ان میں جا کر میرا فیصلہ سنائے گا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہیں جب ہمارے نبی علیہ السلام نے انہیں یمن کا قاضی بنایا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا حضور مجھے پہلے کوئی تجربہ نہیں ہے کہ میں لوگوں میں فیصلہ کیسے کروں گا، آپ مجھے ایک ایسے کام کا ذمہ دار بنا رہے ہیں جس کی پہلے مجھے کوئی مشق نہیں ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو قریب بلایا اور اپنا دست اقدس مولا علی کے سینے پر مارا، اور پھر مولا علی فرماتے خدا کی قسم، اس رب کی قسم جو بیج کو پھاڑ کر درخت بناتا ہے، سرکار نے جب سے میرے سینے پر ہاتھ مارا ہے مجھے کسی معاملے کے فیصلہ کرنے میں شک ہوا ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے مولا علی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے مولا علی کے بارے میں یہ فیض دے دیا اور ارشاد فرمایا اقضاہم علی بن ابی طالب، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا علی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی فرمان کا فیض تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہ کہتے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، یعنی کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے تھے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ فرماتے تھے۔ اب یہاں دیکھو حضرت مولا علی کو سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ چڑیا جس طرح سے اپنے بچے کو چونچ کے ذریعہ کھانا اور پانی دیتی ہیں میں نے علی کو اسی طرح علم سکھایا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا علم دیا کہ مولا علی فرماتے ہیں لو تکلمت ببسملۃ القرآن لحملتہ 70 بعیرا، کہ اگر میں بسم اللہ کی با پر گفتگو کرنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ بھی کتابوں کو اٹھا نہ سکے اتنی کتابیں لکھ دوں۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب سنو اس چیز کو، اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سن لو۔ سرکار نے فرمایا ایھا الناس لا تشکو علیًا، اے لوگو علی کی شکایت نہ کیا کرو، فواللہ انہ الاخشن فی ذات اللہ او فی سبیل اللہ، خدا کی قسم اللہ کی ذات اور اللہ کی راہ کے بارے میں علی سب سے زیادہ سخت ہے، اس لیے علی کی کوئی شکایت نہ کیا کریں۔ اب ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں حضرت مولا علی کے بارے میں ایک مقام پر یہ بھی فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں حکمت اور علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ان ساری حدیثوں کا خلاصہ کیا بنا؟ ان توجہ سے سننا، ان ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ بنا کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا علی کے دور خلافت میں کیا ہونے والا تھا، کن حالات سے مولا علی گزرنے والے تھے، ان سارے حالات کے حوالے سے مولا علی کو پہلے سے تیار فرمایا، ان کے لیے حق پر ہونے کی اور حق کے ان کے ساتھ ہونے کی دعا کی، قرآن کے ان کے ساتھ ہونے کی اور ان کے قرآن کے ساتھ ہونے کی خبر دی، ان کی محبت ایمان کی علامت قرار دی۔ ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، جو ان سے دشمنی رکھ رہا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن اور قرآن کے علوم بھی انہیں اتنے دیے کہ وہ ایک بسم اللہ پر گفتگو کریں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دیں۔ یہ ساری شان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجا ہے، حق ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے وہ ان گنت درجے ہیں جن کو کوئی بندہ اپنی عقل اور فہم کے ذریعہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، جو اللہ نے آپ کو بلند درجے اور مراتب عطا فرمائے ہیں۔ لیکن میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں اور اس کو آپ بھی محسوس کریں گے، جو آپ میں اہل علم یا علم سے ذوق رکھتے ہیں وہ محسوس کریں گے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص وصف ہے جس وصف پر مجھے نہیں لگتا کہ لوگ گفتگو کرتے ہو یا میں نے نہیں سنا ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور وہ وصف کون سا ہے؟ جس وصف کو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر میں ذکر کیا ہے، کیا؟ اولی دافع اہل رفض و خروج، یعنی رافضیت اور خارجیت کو سب سے پہلے دیوار سے لگانے والا اور رد کرنے والا جو مقدس نام ہے وہ مولا علی کا نام ہے۔ 4 رکن ملت پہ راکھوں سلام۔ اعلیٰ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں ماہیے رفض و تفضیل و نسب و خروج، ناسبیت، خارجیت اور رافضیت کو مٹانے والی ذات مولا علی کی ذات ہے۔ اب چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی بڑے فتنے آئے، مگر حضرت صدیق اکبر کے ساتھ عمر بھی تو تھے، عثمان بھی تو تھے، مولا علی بھی تو تھے۔ حضرت عمر کے دور میں بھی بڑی آزمائشیں آئی، مگر عمر کے ساتھ عثمان اور علی بھی تو تھے۔ علی کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی آزمائشیں آئی، مگر اس دور میں مولا علی بھی تو ساتھ میں تھے۔ مگر یہ تنہا مولا علی کی ذات ہے کہ تینوں خلفاء آپ کے رخصت ہو چکے ہیں اور آپ تنہا ہیں، اور فتنے بڑے بڑے ایسے فتنے کہ جو پورے دین کو مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے، مگر سرکار نے پہلے سے مولا علی کو ان فتنوں کے مقابلے کے لیے تیار فرمایا تھا۔ اور وہ کیسے تیار کیا تھا؟ توجہ سے سننا، وقت ہوتا تو میں ایک ایک حدیث کو حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے کوٹ کرتا، لیکن میں صرف اس کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
ہمارے آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف فرما ہیں، اور اس وقت صحابہ کرام نے ایک بندے کی تعریف کی. دھیان سے سننا، حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے کننا فینا شاب ذو عبادت و زہد. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک جوان تھا. وہ کیا تھا؟ وہ ذو عبادت و زہد، وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت زیادہ دنیا سے کنارہ کش، عابد اور زاہد تھا. اور ہم نے حضور کی خدمت میں اس کی تعریف کی کہ حضور ایک بندہ بڑا کمال کا ہے جوان مگر عبادت گزار ہے جوان اور زاہد ہے، دنیا سے کنارہ کش ہے. اب آپ کو میں وہ حدیثیں نہیں سناؤں گا ابھی جو سرکار نے نوجوان عابد کے بارے میں فرمائی کہ نوجوان جوانی میں عبادت کرتا ہے، تو سرکار نے اس کی کتنی فضیلت بیان کی ہے. سرکار فرماتے، ایک حدیث صرف عرض کر دیتا ہوں، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. سرکار فرماتے جو جوان جوانی میں عبادت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. اور ساری حدیثیں جوان کی عبادت پر موجود ہے. یہاں صحابہ سرکار کو کہہ رہے ہیں جس نبی نے جوانوں کو جوانی میں عبادت پر ابھارا اور جوانی کی عبادت پر بشارتیں دی، آج اس نبی کے سامنے یہ کہا گیا کہ حضور ہمارے درمیان ایک جوان ہے، شاب جوان ہے، کیا کرتا ہے؟ ذو عبادت و زہد، عبادت گزار، تقوی شیار، زاہد، دنیا سے کنارہ کش، ایسا بندہ ہے. تو فلم یعرفہ، سرکار نے فرمایا میں اسے نہیں پہچانتا. جی جو نبی ذرے ذرے کو جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں تجھے نہیں جانتا. یہاں تک کہ فینا فبینما نحن کذالک اذ اقبل، صحابہ کہتے ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے اس کی کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، اچانک وہی آ گیا. تو ہم نے کہا ہوا ذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ وہی بندہ آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا تم اسے عابد و زاہد کہہ رہے ہو؟ انی لا ارى علی وجہہ شفعۃ من الشیطان، میں اس کے چہرے پر شیطانی اثر دیکھ رہا ہوں. جی میں اس کے چہرے پر شیطانی اثر دیکھ رہا ہوں. اب صحابہ حیرت میں ہیں. وہ آیا فجاء فسلم علی القوم، وہ آیا اور اس نے صحابہ کو سلام کیا. فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا. اب سارے صحابہ حیرانگی میں تھے کہ ہم تو اس کی تعریف کر رہے تھے اور سرکار نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ شیطانی اثر والا ہے. آج اگر کسی سنی کو یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی عبادت گزار ہو تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار مولانا اتنا بڑا عبادت گزار ہے، وہ سنی نہیں ہے. ہم اسے کہتے ہیں یہ شیطان کا چیلا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار اتنے بڑے عبادت گزار کو آپ کیسے کہہ دیتے ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہمیں مولا علی نے سمجھایا ہے، اور مولا علی کی ذات وہ پل ہے، اگر نہ ہوتی تو یہ مسئلے ہمیں سمجھ میں نہ آتے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سنیے، جب سرکار نے کہہ دیا کہ اس کے چہرے پر شیطانی اثر ہے، صحابہ حیران ہیں. اتنے میں سرکار نے بات صحابہ کے سامنے رکھ دی. جب وہ قریب آیا تو سرکار نے فرمایا اجعلت فی نفسک ان لیس فی القوم احد خیر منک، کیا تو نے اپنے جی میں یہ بات نہیں سوچی کہ ان پورے موجودین میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے. اب وہ جو عابد و زاہد آیا تھا جوان، سرکار نے کہہ دیا انی لا ارى علی وجہہ شفاعۃ من الشیطان، کہ میں اس کے چہرے پر شیطانی اثر دیکھ رہا ہوں. تو اب صحابہ تعجب میں، تو سرکار نے فرمایا اس کو قریب بلا کر اجعلت فی نفسک، کیا تو اپنے جی میں یہ سوچ نہیں رہا ہے کہ سارے موجودین میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں. جی یہ حدیث پاک میں آپ کو صحیح سندوں کے ساتھ سنا رہا ہوں، اور درجنوں ماخذ کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. امام آجروی نے کتاب الشریعہ میں اس کو ذکر کیا، اور الکامل نے فی تاریخ میں اس کو ذکر کیا. میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا ذہنوں پر زور دیجئے. یہ جو بندہ آ کر کے یہ کہہ رہا تھا، صحابہ تعریف کر رہے تھے جس کی عبادت کی جوانی میں
سرکار نے پوچھا کیا تو اپنے آپ کو سارے لوگوں میں بہتر نہیں کہہ رہا تھا؟ کہا ہاں بہتر کہہ رہا تھا، میرے دل میں نے یہ سوچا تھا۔ ایک مثال قرآن میں اس سے پہلے بھی ہے ایسی ہی، جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کو سجدہ کرنے کا رب نے حکم دیا تو اس نے بھی کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، وہی خیر والا لفظ یہاں پر بھی کہ اس نے سرکار نے فرمایا اجعلت فی نفسک ان لیس فی القوم احد خیر منک، کہ اس پوری قوم میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، کیا تو یہ اپنے دل میں نہیں کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا میں کہہ رہا تھا۔ تو ادھر نبی موجود ہیں اور نبی کے ساتھ صحابہ موجود ہیں، اور ان سب کے بارے میں وہ عبادت گزار اپنی عبادت کے گھمنڈ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سب میں بہتر ہوں۔ اور یہی بات حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس نے کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ انا خیر منہ، یہ قرآن میں ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انا خیر منہ، میں آدم کو سجدہ کروں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نبی اور صالحین کے بالمقابل اپنے آپ کو بہتر کہنے والا یہ شیطانی اثر میں مبتلا ہے۔ یہ دیکھو، اب جب وہ اٹھ کر کے چلا گیا تو ہمارے آقا علیہ السلام مسجد میں گیا ہو، سرکار نے فرمایا من یقتل الرجل، کون ہے جو اسے قتل کر دے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں قتل کروں گا۔ گئے آپ، گئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر واپس آئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا وجدتہ یصلی وقد نہیتنا عن ضرب المصلین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور وہ تو نماز پڑھ رہا اور آپ نے نماز پڑھنے والوں کو مارنے سے ہمیں روکا ہے، تو میں اس لیے واپس آ گیا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ حضور اگر آپ کہیں تو میں اب واپس جاؤں اور اس کو قتل کر دوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، وہ تمہارا بندہ نہیں ہے، یعنی وہ تمہارے ہاتھ سے قتل ہونے والا نہیں ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا من یقتل الرجل، سرکار نے جب یہ سن لیا کہ وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اب وہ کہ جن کو نمازیوں کے بارے میں اگر وہ بد عقیدہ ہے اور بد عقیدہ نمازی ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں رحم آ جاتا ہے کہ یار نماز پڑھنے ہی تو مسجد میں آیا، اس کو تم نکال رہے ہو جی، تو اگر ایسی بات ہے تو جب سرکار نے سن لیا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو سرکار کو بھی اب کہنا چاہیے نا ان کے مزاج کے مطابق کہ چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ رہا ہے تو اب کچھ مت کرنا۔ نہیں، سرکار نے پھر فرمایا من یقتل الرجل، کون ہے جو اسے جا کر قتل کرے؟ تو حضرت عمر نے کہا میں قتل کروں گا۔ گئے فوجدہ ساجدا، تو آپ نے اسے دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے، وہ واپس آ گئے۔ سرکار نے پوچھا تو کہا حضور وہ سجدے میں ہے اور آپ نے منع کیا ہے نمازیوں کو قتل کرنے سے، تو میں نے نہیں کیا، آپ کہیں تو میں واپس جاؤں؟ کہا نہیں، آپ کا وہ بندہ نہیں ہے۔ پھر سرکار نے پھر کہا من یقتل الرجل، کون قتل کرے گا؟ فقال علی بن ابی طالب، تو مولا علی نے کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا انت تقتلہ ان وجدتہ، علی تم اس کو پاؤ گے تو تم ضرور قتل کر دو گے۔ کیا فرمایا؟ انت تقتلہ ان وجدتہ، علی تم نے اس کو پا لیا تو تم اسے ضرور قتل کر دو گے۔ فذهب علی، تو حضرت علی گئے، فجاء، اور جا کر واپس آئے۔ سرکار نے فرمایا مہ یا علی جو، علی بولو کیا ہوا؟ مولا علی فرماتے وجدت قد خرج، حضور میں پہنچا تو وہ وہاں سے جا چکا تھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ دیکھو اس اینڈ پر جو سرکار نے جملہ کا وہ دھیان طلب، توجہ طلب ہے۔ سرکار نے فرمایا اما انک لو قتلتہ لکان اولہم وآخرہم وما اختلف من امتی اثنان، سرکار نے فرمایا اے علی اگر آج تم اسے قتل کر دیتے تو یہی آخری اور پہلا فتنہ قتل ہو جاتا، اور میری امت میں قیامت تک دو بندوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا، مگر اب یہ نکل چکا ہے۔ اب یہی بندہ تھا، کون تھا؟ جس کو ذوالخویسرہ کہا گیا ہے دیگر حدیثوں میں، اور اس کی شروحات میں اس نوجوان عابد کو ذوالخویسرہ کہا گیا، اور سرکار نے اس کی پوری علامتیں بتا دی۔ کیا کیا علامتیں بتا دی؟ سرکار نے فرمایا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم،
یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. میں نے اس طرح کی 33 اس کی جو سرکار نے علامتیں بتائی وہ میں نے جمع کی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جو آج میرے اور میرے صحابہ کے بارے میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں عبادت گزاروں، میں ان میں بہتر ہوں، اس کی نسل سے، اس کی پشت سے یخرج من ذئذئ ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رطبا لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. سرکار نے فرمایا اسے دیکھ لو، اس کو پہچان لو، اس کی نسل اور اس کی پشت سے ایک قوم جنم لے گی جو قرآن بہت جھوم جھوم کر پڑھے گی مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کی نمازیں اتنی ہوگی کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں کم لگیں گی. یہ سرکار صحابہ کو کہہ رہے جو رات رات پر نماز پڑھتے تھے. جن صحابہ کے بارے میں ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزر جاتی. سرکار انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے سجدے اور اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں کم لگیں گی. یہ اتنے روزے رکھیں گے کہ تمہیں اپنے روزے کم لگیں گے. لیکن میرے صحابہ ان کی ایک بات یہ ہوگی کہ یہ باتیں بہت میٹھی میٹھی کریں گے. وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الزِّيَاء، مگر ان کے دل بھیڑیوں کے دل ہوں گے. سرکار نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام، ان کی جنگ ہمیشہ مسلمانوں سے ہی ہوگی، یہ مسلمانوں کو ہی قتل کریں گے. وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، بت پرستوں سے کبھی نہیں جھگڑیں گے. یہ دیکھو شام عراق میں یہ کنہوں نے تباہی مچائی ہے؟ مزارات پر بم کون پھوڑ رہے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے جھنڈے لے کر. یہ خارجی ٹولہ اور یہ خوارج کی علامتیں میرے آقا نے مولا علی کو بتائی اور ساری بتائی، ایک ایک بتائی. اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا علی دیکھو میں ایک ایک بات عرض کر رہا ہوں. یہ علامتیں ساری سرکار نے بتائی خارجیوں کی مولا علی کو، چونکہ خارجیوں کا مقابلہ مولا علی سے ہی ہونا، سب بتائی. اور پھر سرکار نے فرمایا علی جس کو تم قتل کرنے گئے تھے تم پاتے تو قتل کر دیں، قتل آخر تم ہی نے اس کو قتل کرنا ہے. سالوں کے بعد اپنے دور خلافت میں تم ہی نے اس کو قتل کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جب تم ان کو قتل کرو گے تو ان کی پوری فوج میں ایک بندہ ہوگا ذو السدیہ. ذو السدیہ کا معنی ہے اس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان کی طرح حرکت کر رہا ہوگا، او حملت الشاہ یا بکری کے تھن کی طرح حرکت کر رہا ہو. یہ سرکار نے لفظ ذکر کر دیا. اور سرکار نے یہ بھی کہا کہ اس کے اس ہاتھ کے حصے پر کالے بال اگے ہوئے ہوں گے، مختولیہ، اس کا ہاتھ یوں اس طرح عورت کے پستان کی طرح حرکت کر رہا ہو. سرکار نے یہ بھی بتا دیا. اور سرکار نے پھر آگے ایک علامت بتائی علی قرآن نازل ہوا تو قرآن کے نازل ہونے پر مکے والے مجھ سے جنگ کرتے تھے کہ قرآن اترتا تھا تو میری دشمنی کرتے تھے، چونکہ قرآن میں ان کے بتوں کی برائی بیان کی جاتی، ان کی بت پرستی کے انداز کو برا کہا جاتا، مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے کو بیان کیا جاتا. تو اے علی قرآن کے نزول پر مکے کے کافروں سے میں نے جنگ کی ہے اور قرآن کی غلط تعویل اور غلط مطلب بتانے پر تم جنگ کرو گے. تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئے بات؟ قرآن کی غلط تعویل ہوگی تو علی تم جنگ کرو گے. یہ سرکار نے مولا علی کو بتایا. اور پھر ایک حدیث اور ہے، سرکار نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت میں 2 گروہ ہو جائیں گے اور ان 2 دھیان ہے آپ کا، ان 2 گروہوں میں سے ایک ٹولہ نکلے گا اور اس ٹولے کو وہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. یہ مشکات میں حدیث ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اصل میں یہ اشارہ ہے حضرت امیر معاویہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 جماعتوں کی طرف. اور سرکار نے اس حدیث میں بھی بتایا کہ جب وہ 2 گروہ بنیں گے تو ان میں سے ایک ٹولہ نکلے گا جو خارجی ہوگا اور اس خارجی کو وہ قتل کرے گا جو حق پر ہوگا
اور پھر اس وقت ان خارجیوں کو قتل مولا علی نے نہیں کیا۔ تو یہ ساری حدیثیں سرکار نے بتایا تھا علی قرآن بہت جھوم جھوم کر پڑھیں گے، سرکار نے بتایا تھا قرآن کی غلط تعویل کریں گے جس پر تم ان سے جنگ کرو گے، سرکار نے بتایا تھا کہ ان میں ایک ذو الصلیہ نام کا ہوگا، سرکار نے یہ ساری علامتیں بتائی تھی۔ اب وہ گروہ نکلا کر جب تیار تو کر لیا مولا علی کو، آیا جب مولا علی کا دور خلافت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قصاص کے بارے میں اختلاف، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہنا تھا اور وہ حق تھا کہ ابھی بلوائی لوگوں کا زیادہ غلبہ ہو رہا ہے، اس لیے حالات نارمل ہوں گے تو قصاص لیا جائے، قصاص ضرور لیا جائے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی تھے، ان کے خون کے ذمہ دار تھے، آپ نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہٹ جائیں، میں باغیوں سے قصاص لے لیتا ہوں۔ اس معاملے میں اختلاف ہو، یہاں تک کہ اس اختلاف کو سلجھانے کے لیے صحابہ کرام نے اتفاق سے ایک رائے دی کہ امیر معاویہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے گروہ سے ایک ایک فیصلہ کرنے والا آ گیا، اور پھر وہ دونوں مل کر جو فیصلہ کرے وہ دونوں مان لیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فیصل بنایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بنایا۔ اور اب یہ دونوں فیصل مقرر ہوئے کہ یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے وہ سارے لوگ مانیں گے۔ اب سرکار نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ میری امت میں جب دو جماعتیں ہوں گی تو ایک ٹولہ نکلنے والا ہے، جی یہ سارا کچھ سرکار نے مولا علی کو پہلے سے پڑھا دیا تھا۔ خارجی آج علم غیب کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ سرکار نے سب کچھ پہلے بتا دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا، انہوں نے عمرو بن عاص کو مقرر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک ٹولہ مولا علی کے گروہ سے کیا، اور انہوں نے کیا کہا ان الحکم الا للہ، اور یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فیصلہ صرف اللہ کا۔ تو انہوں نے مولا علی کی جماعت سے نکل کر اعلان کیا کہ فیصلہ صرف اللہ کا۔ معاذ اللہ مولا علی اور امیر معاویہ دونوں نے اللہ کے علاوہ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا، تو معاذ اللہ دونوں مشرک ہو گئے۔ جی مولا علی کو معاذ اللہ کفر کا انہوں نے خارجیوں نے جرأت کی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ انہوں نے کافر کہا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا اور کہا تمہیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ مولا علی کا اپنا دعویٰ تھا کہ قرآن میں جتنی سورتیں ہیں اور سورتوں کی جتنی آیتیں ہیں، ہر آیت پہاڑ پر اتری یا زمین کے کس حصے پر اتری میں سب جانتا ہوں۔ جی یہ بعد میں پیدا ہونے والے قرآن جانیں گے، یا جو ایک بسم اللہ پر لکھے تو 80 اونٹ بھر دے کتابوں سے، وہ قرآن زیادہ جانیں گے، وہ قرآن زیادہ جانیں گے جو بعد میں آئے، یا وہ قرآن زیادہ جانیں گے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مولا علی نے انہیں سمجھایا، سمجھ میں کچھ لوگوں کی آیا کچھ لوگوں کی نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا حضرت مولا علی، کہا جاؤ تم ایک مرتبہ جا کے سمجھاؤ انہیں، کیونکہ جہاں تک سمجھانے کی بات ہے تو سمجھانے میں ہم کمی کوتاہی نہیں کرتے، مگر سامنے کوئی بندہ گانٹھ باندھ کے بیٹھا ہو کہ ہم نے سمجھنا ہی نہیں۔ وہ حضور شیخ الاسلام اکثر فرماتے تھے، ایک بندے نے چیلنج کر دیا کہ مجھے کوئی مسئلہ سمجھا دے گا تو میں پوری جائیداد نام کر دوں گا۔ گھر گیا تو اس کی بیوی نے خوب ڈانٹا اور کہا کہ بڑے بڑے علم والے پڑے ہیں، کوئی سمجھا دے گا؟ اس نے مسکرا کر کہا کوئی سمجھائے گا کیسے، میں سمجھوں گا ہی نہیں۔ تو جہاں تک سمجھانے کا مقام ہے ہمارے علماء نے کوئی کوتاہی نہیں کی، بھرپور کوشش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ بھائی تمہیں علی سے کیا اختلاف ہے؟ کہا انہوں نے اللہ کے علاوہ کو فیصل بنا دیا اس لیے وہ کافر ہو گئے۔
فَإِنِ اسْتَقْبَلْتَ التَّوْبَةَ، اگر وہ توبہ کر لے تو ہم ان کی بات مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر انہوں نے مسلمانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے فیصل کسی کو بنایا ہے تو کیا اللہ نے انسانوں کو فیصل بنانے کا حکم نہیں دیا؟ کہاں دیا ہے؟ کہ اللہ نے خود کہا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک فیصل عورت کی طرف سے آئے ایک مرد کی طرف سے آئے۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ ان کو ملا دے گا۔ تو یہاں میاں بیوی دو کا مسئلہ ہو تو فیصل بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہاں پوری امت کا مسئلہ ہے تو فیصل کیوں نہ بنایا جائے؟ جب عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی آیت سے یہ دلیل دی تو تقریباً ایک روایت کے مطابق 3000 اور الکامل فی التاریخ کے مطابق 20,000 خارجی توبہ کر کے واپس آ گئے۔ 20,000 توبہ کر کے واپس آ گئے۔ پھر بھی انہیں سمجھایا گیا۔ اب وہی لوگ رہ گئے جن پر مہر لگی تھی۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس پر حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج سے پہلے کسی معاملے میں کوئی شک نہیں گزرا تھا۔ حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں وہ مولا علی کے ساتھ تھے، مولا علی کے ساتھ اور مولا علی کے متعلق مجھے کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ مولا علی یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، مجھے ہمیشہ اطمینان رہتا مولا علی ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ مگر یہ خارجوں کے مقابلے والا کام ہوا تو حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں وہ سامنے خارجی اتنی نمازیں پڑھتے کہ ان کی پیشانیوں پر نشان بن گئے، وہ اتنے روزے رکھتے کہ وہ بالکل سکڑ کر پتلے ہو گئے، وہ رات بھر دیے جلا کر کے قرآن پڑھتے تھے اور بالکل شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ان کی آوازیں آتی۔ حضرت جندب بن عبداللہ کہتے تو میں تردد میں پڑ گیا کہ میں کیا کر گیا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ایک سوار آیا اور اس نے آ کر حضرت مولا علی سے کہا کہ مخالفین نہروان سے آگے بڑھ گئے۔ کیا کہا؟ خارجی لوگ نہروان سے آگے نکل گئے۔ تو مولا علی نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ نہروان سے پار جائے، ان کی موت تو ادھر لکھی ہوئی تھی اور مجھے سرکار نے بتایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ ادھر کیسے چلے جائیں گے؟ وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے بار بار کہا حضرت میں دیکھ کر آیا ہوں، اور دوسرا سوار بھی دوڑتا ہوا آیا، اس نے بھی کہا کہ مخالفین نہروان سے آگے بڑھ گئے۔ مولا علی نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اس نے وہ قسمیں کھا کر کہہ رہا تھا میں نے بڑھتے ہوئے انہیں دیکھا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں میرے لیے یہ چیز بڑے سکون کا ذریعہ بن گئی کہ اب میں جا کے دیکھوں گا کہ مولا علی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا تو دیکھ کے آیا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے دل میں طے کیا کہ اگر وہ نہروان پار کر گئے ہوگے تو علی سے جنگ میں کروں گا، اور اگر وہ نہروان پار نہیں کیے ہوگے تو میں واپس نہیں آؤں گا، وہیں سے خارجیوں سے جنگ شروع کروں گا۔ حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ تھے جہاں مولا علی نے بتایا تھا۔ اور مولا علی کو اس سفر میں، نہروان والے سفر میں جب مولا علی جا رہے تھے تو ایک نجومی ملا تھا، وہ جو ستاروں کو دیکھ کر علم بتاتا ہے، وہ نجومی ملا تھا۔ تو مولا علی کو کہتا ہے کہ میں ستاروں کا علم دیکھ کر بتاتا ہوں، اسے کیا پتا یہ باب مدینہ سے۔ وہ مولا علی کو کہنے لگا آپ مت جاؤ ورنہ اس جنگ میں آپ کی فتح نہیں ہوگی، آپ ہار جائیں گے، آپ کی شکست ہوگی۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں کیسے واپس جاؤں، میرے آقا نے مجھے بتایا ہے کہ علی جب تو خارجیوں سے جنگ لڑے گا تو تیری فوج میں سے صرف 10 شہید ہوں گے اور خارجیوں میں سے صرف 10 بچیں گے، ادھر 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں، ادھر 10 سے زیادہ قتل نہیں ہوں گے۔ آج تو میں ضرور جاؤں گا تاکہ تیرے نجومی علم کو جھوٹا ثابت کروں اور اپنے نبی کے وحی کے علم کو سچا ثابت کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں سرکار نے مولا علی کو بتائی ہوئی تھی۔ اب جنگ لڑی گئی، جنگ ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ سارے مار دیے گئے تو صحابہ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے خارجیوں کی جڑ کاٹ۔ تو مولا علی نے فرمایا نا ایسا نہ کہو،
لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، یہ ختم نہیں ہوئے، ان کی نسل کے لوگ باپوں کی پشت میں اور ماؤں کی رحموں میں ہیں، یہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ خارجی ٹولہ بھی، یہاں تک کہ دجال کے ساتھ بھی خارجی ٹولہ ہی چلے گا، دجال کا ساتھ یہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مدینہ پاک اور حرم پاک الحمدللہ ہمارا ایمان کا مرکز ہے اور وہ حجاز مقدس ہے، لیکن یہ سعودی کے بارے میں لوگوں کو بڑے وہم ہوتے ہیں کہ یار وہاں کے امام کے بھی جب نماز نہ پڑھیں، یہ نہ کرے وہ نہ کرے۔ صحیح مسلم شریف کی میں حدیث سنا رہا ہوں، سرکار نے فرمایا قرب قیامت جب دجال پوری زمین پر گما کر کے جب حرم میں جانا چاہے گا تو جا نہیں سکے گا، فرشتے سرکار فرماتے ہیں فرشتے بارڈر پر کھڑے ہوئے اس کو مار کے بھگائیں گے جب وہ جانا چاہے، لیکن سرکار فرماتے آخر اس کے آدمی تو یہاں گھسے ہوئے ہوں گے، حرم میں اس کو تو نہیں آنے دیں گے، مگر اس کے ذہن کے لوگ وہ تو یہاں ہوں گے، اب ان کو نکالے کیسے؟ سرکار فرماتے پھر مدینے میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا۔ حالانکہ یہ بھی سرکار نے فرمایا ہے کہ ایمان سمٹ کر مدینے میں ویسے آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے دل میں آ جاتا ہے، کہیں بھی گھومے دن بھر مگر بالآخر اپنے دل میں آتا ہے۔ سرکار فرماتے ایمان بالآخر سمٹ کر کے میرے مدینے میں آ جائے گا، تو ایمان والے تو وہیں چلے جائیں گے جی۔ وہ پڑھیے آپ حضور صدر الشریعہ نے جو بارِ شریعت میں لکھا ہے کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا اس وقت وہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، ساری دنیا کے ابدال اور اقطاب طواف میں مشغول ہوں گے اور وہاں پر امام مہدی کا لوگوں کو پتہ چلے گا، تو سارے سمٹ کر وہاں چلے جائیں گے۔ تو ایمان والوں کے لیے سرکار نے فرمایا کہ سانپ سمٹ کر اپنے دل کی طرف آتا ہے، اس طرح ایمان والے سمٹ کر حرم کی طرف مدینے کی طرف آ جائیں گے، مگر جو خارجی صفت لوگ وہاں گھسے ہوئے ہوں گے ان کو نکالنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ سرکار فرماتے ہیں دجال دروازے پر کھڑا ہوگا، فرشتے آنے کو نہیں دیں گے، مگر اس کے بندوں کو رب نکالنا چاہے گا مدینے سے، تو مدینے میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کی وجہ سے ڈر کے مارے بھاگ کر کے وہ باہر نکلیں گے اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مومن تو یہاں بھی رہ کر دعا کرتا ہے مدینے میں موت آ جائے، اور وہ زلزلے کے ڈر سے مدینے میں مر نہ جائے اس لیے باہر نکل جائے گا۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تہہ دیکھ کیا، جب صحابہ نے کہا ان کی جڑ کٹ گئی تو سرکار مولا علی نے فرمایا نہیں یہ نکلتے رہیں گے، میں روزے کے اعتبار سے ختم کروں گا گفتگو کو، میں گھڑی لے کر مگر آپ لوگ بیٹھیے۔ اب اس چیز پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ نکلتے رہیں، اب اس پر ایک الگ ٹاپک ہے، یہاں سے شاخ نکلتے، مگر میں اس پر بعد میں گفتگو کروں کہ وہ نکلتے رہتے ہیں تو اس دور میں کون ہے جی؟ میں یہ بتا رہا ہوں حضرت امام حسن، امام حسین، ابو ایوب انصاری اور بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے مولا علی امیر المومنین کے حکم پر قتل تو کر دیا کھا دیا، مگر ان کے دل میں ایک دغدغہ لگا ہوگا کہ یار اتنے بڑے نمازیوں کو ہم نے مار دیا جی، اتنے بڑے روزہ داروں کو، رات بھر تلاوت کرنے والوں کو ہم نے مار دیا۔ تو مولا علی نے سرکار کا فرمان سنا ہے، کہا جاؤ یہ جتنی بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس میں ذو الصدیہ کو ڈھونڈو، وہ عورت کے پستان کی طرح جس کا ہاتھ سرکار نے بتایا تھا اس کو ڈھونڈو۔ لوگ گئے، کچھ لاشوں کو اوپر سے چیک کیا تو آ کر بتایا کہ حضرت وہ تو نہیں ہے، کہا نہ میں جھوٹا ہوں نہ مجھے جھوٹ کہا گیا۔ کتنا اعتماد اپنے نبی کے فرمان، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھ سے جس نبی نے کہا وہ جھوٹ بولنے والے، مجھ سے سچ کہا گیا اور میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، جاؤ کیسے تلاش کرو۔ انہوں نے کئی لاشوں کو ایک دوسرے اوپر سے نیچے اٹھا کر دیکھا تو نیچے وہی مل گیا جس کو سرکار نے بتایا تھا۔ تو مولا علی نے نعرہ تکبیر بھی بلند کیا اور سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب یہ معاملہ تو یہ خارجی۔ اب میں آپ کو صرف 2 منٹ میں ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن میں آیت 2 قسم کی، خارجیوں کا ذہن کیا تھا کہ ان الحکم الا للہ والی آیت لی، مگر فبعثوا حکما من اہلی و حکما من اہلیہ والی آیت چھوڑ دی۔ ایک آیت میں تھا کہ فیصلہ صرف اللہ، اس کو تو انہوں نے لے لیا،
اور اس آیت کو لے کر مولا علی کو کافر کہہ دیا، مشرک کہہ دیا. اور دوسری آیت جس میں اللہ نے حکم اور فیصل بنانے کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ اس فکر کا ابھی کون ہے، لیکن میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں. آج بھی کئی کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن کی ایک آیت پڑھتے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. تو دیکھو اللہ کہتا ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا. اب اگر آپ کسی کو یہ کہے کہ کوئی غیب جانتا ہے تو آپ نے شرک کر دیا، آپ نے کفر کر دیا. حالانکہ قرآن میں دوسری جگہ یہ ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ہمارا محبوب غیب بتانے میں کبھی بخیلی نہیں کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ فرماتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ون سائڈ آیتوں کو لے کر آج بھی مولا علی کے ماننے والوں کو کون کافر کہہ رہا ہے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ وہابی گروہ ہے، اور وہابی گروہ میں دونوں ٹولے، دیوبندی بھی اور غیر مقلد اہل حدیث بھی، وہ دونوں. تو اب پھر خارجی بھی تو وہی ہے جو اس فکر پر چلا. اور ایک بات میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی صحیح بخاری سے عرض کر کے گفتگو کے اختتام کی طرف لاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا خارجیوں کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں اور صحیح حدیث انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خارجی لوگ اس زمین کی بدترین مخلوق ہیں، سب سے بدترین مخلوق ہے. کہا کیوں؟ کہا انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، اس لیے کہ وہ آیتیں جو اللہ نے کافروں کے بارے میں اتاری ہیں وہ ان آیتوں کو ایمان والوں پر فٹ کر دیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآن میں کتنی آیتیں، آج مجھے 26واں پارہ تراویح میں پڑھنا ہے شروع کا، اور پہلے صفحے کی آیت ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. جی اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے. جی تو یہ آیت لا کر دیوبندی اور غیر مقلد لا کے سنیوں کو کہتا ہے دیکھو تم یا رسول اللہ پکارتے ہو یا غوث المدد پکارتے ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ کے علاوہ کو پکارے. میں نے کہا یہ آیت جب اتری تھی تب کون غوث پاک کو پکارتا تھا جس کے رد میں یہ آیت اتاری؟ جی بھائی قرآن کی ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول تو ہے کہ کچھ واقعہ ہوا تو قرآن کی آیت اتری. تو اس وقت کس کے رد میں یہ آیت اتاری تھی؟ شان نزول دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اس وقت بت پرست لوگ بتوں کو پکارتے تھے. تو اللہ نے کہا اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ کے علاوہ بتوں کو پکارتا ہے. تو یہ آیت اتری تھی بتوں کے اور بت پرستوں کے بارے میں. آج یہ لوگ ان آیتوں کو ایمان والوں پر فٹ کرتے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، ابن عباس نے ہمیں اصول دے دیا قیامت تک آنے والوں جو بتوں والی آیتیں تم پر فٹ کرے سمجھ جانا وہی خارجی ہے. بے شک، سبحان اللہ، بے شک. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں نے اس طرح کی 10 آیتیں جمع کی، صرف علم غیب کے بارے نہیں، شفاعت کے بارے میں، اختیار کے بارے میں، حیات کے بارے میں، کہ ایک طرف آیت یہ کہہ رہی انک میت وانہم میتون، اور دوسری طرف کیا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. کہ یہ آیت لے کر ہمارے پاس آتے دیکھو اللہ کہتا ہے انک میت حبیب، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے. تو دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی مردہ ہے، تو میں کہتا ہوں وہ آیت کون پڑھے گا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ بل احیاء، کہ نبی کے نام پر جو مر جائے وہ بھی مردہ نہیں، وہ بھی زندہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان الحکم الا للہ والی آیت پڑھنا اور فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہ والی آیت چھوڑ دینا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے. اور آج بھی اس طریقے پر وہابیزم قائم ہے، اور وہ اسی وجہ سے ایمان والوں کو وہ آیتیں پڑھ کر سناتے جو بت پرستوں کے بارے میں اتری. مگر کوئی بات نہیں، جب تک اہل حق علماء حق موجود رہیں گے، مولا علی کے چاہنے والے مولا علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان خارجیوں کی خارجیت کو بیان کر کے اہل حق کو حق کا رستہ بتاتے رہیں گے کہ مولا علی نے
ان کی نمازوں ان کے روزوں وغیرہ کو دیکھ کر، چونکہ آپ کو تو سرکار نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے آپ نے انہیں تہے تیگ کیا۔ اب ہم تہے تیگ کریں نہ کریں یہ ہماری ڈیوٹی ہو نہ ہو، کم از کم ان سے دور رہنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اب یہ تو میں نے ابھی صرف ایک رخ عرض کیا ہے کہ خارجیت کو ختم کرنے والے مولا علی ایسے ہیں۔ اب رافضیت کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا، لیکن میں ایک بات سرکار اعلیٰ حضرت کی ذکر کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ بد عقیدہ سے پڑھنا کیسا ہے، بد عقیدہ سے سیکھنا تعلیم لینا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا، بس 2 سطر کا میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غیر مذہب، توجہ ہے آپ کی، مولا علی نے فرمایا غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے۔ عورت کی بات، غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم یعنی علم والا عقل مند بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے، یعنی بد مذہبوں کی صحبت میں علم والے عقل مند لوگ، پڑھے لکھے لوگوں کا دین بھی بگڑ گیا۔ اور آپ نے مثال دی اس پر، عمران بن حطام رقاشی کا قصہ مشہور ہے۔ یہ تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا، خارجی مذہب کی عورت سے شادی کر کے اس کی محبت میں رہ کر معاذ اللہ خود خارجی ہو گیا، اور یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اس سے شادی کر کے اسے سنی کرنا چاہتا ہے۔ جب صحبت کی یہ حالت کہ اتنا بڑا محدث گمراہ ہو گیا، تو بد مذہب کو استاذ بنانا کس درجہ بدتر ہے کہ استاذ کا اثر عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے۔ تو غیر مذہب عورت یا مرد کی سپردگی یا شاگردگی میں اپنے بچوں کو وہی دے گا جو آپ خود بھی دین سے واسطہ نہیں رکھتا ہوگا۔ اس لیے اب یہ سرکار نے ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، رہ گئی ہے اور بھی ٹائم ہمارے پاس، سن لیجئے دھیان سے۔ سرکار نے مولا علی کو یہ بھی بتایا تھا، علی دنیا میں بدترین لوگ 2 ہیں، ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اور دوسرا بدترین وہ جو اے علی تمہارے سر پر یہاں تلوار مارے گا جس سے داڑھی تمہاری تربتر ہو جائے گی۔ اور مولا علی کو پھر جس کے بارے میں سرکار نے بتایا تھا کہ تمہیں یہاں مارے گا اور داڑھی خون سے تر ہو جائے گی، وہ کون تھا؟ اس کا نام کوئی پنڈت کا نام تھا، کوئی وہ ہندو، کوئی کیا نام تھا اس کا؟ وہ حافظ قرآن تھا خارجی، جس نے مولا علی کو قتل کیا، وہ قرآن کا حافظ تھا، اور اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم جی۔ تو اب سوچو، لیکن وہ خارجی تو خارجی ہی رہا۔ تو اس لیے مولا علی کی ذات سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بڑا اہم ذریعہ ہے کہ ہم خارجیت اور رافضیت کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ذریعہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا علی کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی